ثمامہ بن حزن قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی اور ان سے نبیذ کے بارے میں پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کی ایک باندی کو بلوایا اور فرمایا اس باندی سے پوچھو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی. وہ خود بھی بناتی تھی لیکن وہ باندی بھی بناتی تھی. تو وہ حبشی باندی یعنی کہ جو غلام لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مشکیزے میں نبیذ بھگوتی اور اس کا منہ باندھ کر اسے لٹکا دیا کرتی تھی، تو جب صبح ہوتی تو آپ اس میں سے پی لیتے تھے. اس سے ٹھنڈا بھی ہو جاتا نا. اب تو فریج وغیرہ میں چیزیں رکھ دیتے ہیں کسی بھی ڈرنک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن اس زمانے میں اور اب تک بھی بعضوں کا دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو تو اس کو یا درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ ہوا کا گزر رہے اور وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے. پہلے وہ ایک گھڑونچی ہوتی تھی جس کے اوپر گھڑے رکھ کر رات کو باہر سین میں رکھ دیے جاتے تھے جس سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اور نبیذ آپ کو معلوم ہے نا، پانی میں کھجور بھگو دینا اور اس پانی کو پینا ہے. اس میں کھجور بھی یا تو آپ شیک کر لیں یا ویسے ہی اس کو گھول لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیذ پانی میں بھگو دی جاتی، چنانچہ آپ اس نبیذ کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے، یعنی اس کا کچھ حصہ صبح پی لیتے اور کچھ وہ ڈرنک رات کو پی لیتے، پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو، پھر دن میں عصر تک، اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی تو اپنے خادم کو پلا دیتے یا آپ اسے بہا دینے کا حکم دیتے، یعنی اس کو رکھے نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نبیذ پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی کھجور یا اکیلی کچی کھجور یعنی ڈوکے جس کو کہتے ہیں اس کی نبیذ پیے، ان کو ملا کر نہیں پیے. ٹھیک ہے، کھجور اور کشمش کو ملائے نہیں. اچھا، ہماری فوڈ میں ایک اور عام خرابی کیا ہے کہ ہم ایک ریسیپی کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ میدے بیچارے کو تو یا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں ہی پاگل ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بلائیں اندر آ گئی ہیں، اب ان کو کہاں کہاں رکھا جائے. تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو وہ مثالوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی میٹھا بنانے لگتے ہیں تو ہر قسم کے نٹس کٹھے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ڈرنک بنانے لگے تو اس میں بھی 4-5 چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو ہمیں لگتا مزہ نہیں آیا، اور وہ مزہ کسی ایک چیز کا بھی اس میں نہیں آتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں. تو اس میں سنگل فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت عام ہے. اگر آپ دیکھیں تو سنگل فوڈ یعنی اس میں 2-3-4 چیزیں اکٹھی نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کوئی بھی ڈائجسٹو پرابلم ہے تو آپ اپنی فوڈ کو تھوڑا سا اسی پیٹرن پر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ معدے کے بوجھ اور جلن اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جن کو عام طور پر ہم ڈائجسٹو ٹیبلٹس لے کے حل کرتے رہتے ہیں، جو کہ اور زیادہ مرض کو ایک طرح سے انکریز کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کشمش کی پی لیں، دوسرے دن کھجور کی پی لیں، تیسرے دن کچی کھجور کی یا کسی بھی اور چیز کی، جیسے انجیر کو بھی کئی لوگ ڈبو کے رات کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی ایک ڈرنک سا بنا کے پی لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن انجیر کھجور ہر چیز کو خلط ملط نہ کریں. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی گئی کہ ان کو ملانے سے جلدی سکر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ 2 دن تک نہیں چلے گا، ایک دن میں ہی یا ایک ٹائم پر ہی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ شاید ان کا آپس میں کیمیکل ریاکشن اس طرح کے ہوتے ہوں گے جو صحت کے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتے ہیں.